میں نے دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اپنی بھانجی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ میری سسٹر کی کال آ گئی، کہہ رہی تھی کسی نے ٹائم پہ پہچانا ہے آپ لوگوں نے نا وہاں کالج میں جو ہے اس کا پیپر ہونا ہے، تو یقین کرے وہ میرا سارا دودھ جو ہے پیچھے سے بوائل ہو گیا ہے، بوائل ہوا تو وہ جتنی اوپر اس کی بلائی تھی وہ ساری نیچے گر گئی ہے، تو ہمارے نصیب میں نہیں تھی، باقی میں نے کہا اسے تھوڑا سا اور بوائل دیکھنا تو میں سے نا اتار دوں۔ باقی آج دن بھر کی جو بھی روٹین ہوگی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، اور مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ستارہ یاسین پہ کہ وہ دبئی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی خوش آباد رکھے، لیکن اعظم بھائی کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اعظم یہ کر دیا، اعظم نے وہ کر دیا، اعظم ان کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اعظم کو میں بذات خود میں اس بندے کو جانتی ہوں، میں اسے ملی ہوں، اس کے ساتھ میں نے بہت سارا ٹائم سپینڈ کیا ہے، آپ یقین کریں وہ اتنا نائس بچہ ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی، مجھے اس کی جتنی بھی تعریف کروں نا اعظم بھائی کی، بلکہ بیٹا ہے وہ میرا تو اتنی ہی کم ہے، خدا کی قسم وہ سچ کا ساتھ دے رہا ہے جیسے بھی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ دوسری بات، مجھے صرف اس کی ایک بات اچھی نہیں لگی کیونکہ میں نے اسے ٹوکا تھا، میں نے اسے روکا تھا کہ بیٹے ان کی فیملی کے بارے میں بات نہ کرو، یہ اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں، جو تم نے ان کے احسان کیے ہیں جانے دو، وہ تم بیان نہ کیا کرو، وہ میری بہت رسپیکٹ بھی کرتا ہے، اور یہی چیز مجھے اس کی ہے، مجھے فکر مند کرتی ہے کہ یہ کچھ اسے نقصان نہ پہنچا دیں، جیسے یہ انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں اعظم کو کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تو یہ اس کا ستارہ یاسین کا بھائی جو فاروق ہے بھی نشہ وغیرہ بھی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ جانے کرتا ہے یہ نہیں کرتا، ہم یہ بھی نہیں جانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے، ہر بندے کا اپنا فیل ہے، کوئی اگر اپنی زندگی میں نشے وغیرہ کرتا ہے اپنے سر پہ کرتا ہے، ہمیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ کسی پہ بھی ہم ایسی ویسی کوئی بات کریں۔ باقی اعظم کے لیے مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہے کہ اعظم کے لیے کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہ بنے، کیونکہ اس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، تو ایسے 3-4 منتھ کا بیٹا ہے اس کا، اللہ اس کی لمبی زندگی کرے۔ اعظم میری ہی برادری کا بندہ ہے، ہم آرائی ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت نائس لڑکا ہے، ماشاءاللہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ، وہ کبھی بھی کوئی بھی بات بغیر پروف اور بغیر کسی تحقیق کے وہ نہیں کرتا، اتنا بھی مجھے پتہ ہے، اور دوسری بات ماشاءاللہ سے اتنا ایجوکیٹڈ بندہ ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی، وہ بہت سارے لوگوں کے کام آیا، بے تحاشا لوگوں کے کام آیا، میرے بھی وہ کام آیا وہ بندہ نا، میں اس کا احسان نہیں بھول سکتی۔ باقی میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رکھے، اور باقی رہ گئی ستارہ کی بات، ہمیں ستارہ کے بھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہے، اللہ اسے بھی کامیابیاں دے، بہت زیادہ کامیابیاں دے، ہم تو ہمیشہ اس کے حق میں بھی بولتے ہیں، اگر اس نے کچھ کیا بھی ہے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے کردار کے بارے میں بات کریں، کیونکہ وہ اپنے کردار کے بارے میں اپنی ہر عمل اور عمل کا جواب جو اللہ کے سامنے دینے کی پابند ہے، ہمیں دینے کی پابند نہیں ہے، کسی بھی سوال کا جواب وہ ہمیں دینے کی پابند نہیں ہے، ہمیں اس سے سوال کرنا بنتا بھی نہیں۔ ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، وہ جس طرح سے چاہے گزارے، جس طرح سے چاہے نہ گزارے، اور وہ جو ہر بندہ اپنی سر پہ کرتا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اپنے سر پہ کرتا ہے، اس نے خود ہی جواب دینا اپنے عملوں کے نا، ہم نے نہیں دینے، ہم ہوتے ہی کون ہے کسی سے بھی کسی کے عمل کا حساب لینے والے، ہمیں خود اب تو اپنے گریبان میں جھانکیں نا کہ ہم خود کیا ہیں، ہمارے خود کے عمل کیا ہیں، ہم کسی پہ تب گند اچھالیں نا، تب انگلی اٹھائیں نا کہ ہم خود بہت با کردار ہیں، اللہ کے نزدیک کون بہترین انسان ہے یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کسی کے بھی بارے میں دل میں حسد، بغض اور یہ کینہ نہ رکھیں، اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اسے تہہ دل سے معاف کر دیں، اگر معاف نہیں کر سکتے تو کائنڈلی بار بار اس چیز کو رپیٹ نہ کریں، تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، میرے اللہ کا انصاف بہت بڑا ہے، بہت ہی بہترین ہے، اور میرے اللہ جیسا انصاف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا، اگر آپ لوگوں کی یہاں دنیا میں کوئی نہیں سن رہا تو آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں میرا انصاف آپ نے کرنا، میں نے آپ پہ چھوڑ دیا ہے، اور اللہ کا انصاف بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، اور وہ میرا مالک ہے، وہ اب سب کا مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہی ہمارا ولی ہے، وہی ہمارا والی ہے، وہی ہمارا وارث ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور
میں یہی کہوں گی کہ پلیز سارے جو ہے نا صرف اپنے گھریلو جو ہے نا بلاگس جو ہم روٹین بناتے صرف وہی شیئر کیا کریں، اپنی گھریلو پریشانیاں صرف اپنے تک رکھیں، اپنے تک نہیں رکھ سکتے صرف اللہ سے بیان کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے لوگوں کو لا کے تو یہاں تماشا بننے کا۔ سلمیٰ یاسین نے لا کے تماشا کتنا بنایا، کتنے لوگوں کو انوالو کیا، کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا، اپنے خاندان میں اس کے لیے کتنی زیادہ پریشانی کا باعث بنی ہیں وہ چیزیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، پھر سکی بہنیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہیں، اس کے بھانجے بھانجیاں ان کے سارا کچھ جو ہے نا ان کا سارا خاندان جو ہے نا برباد ہو گیا ہے، کوئی کس طرف ہے کوئی کس طرف ہے۔ تو کیا فائدہ ہوا اس پاگل عورت کو یہاں وائی ٹی پہ لا کے تو سب کی عزت کا تماشا بنانے کا، اپنی عزت کا بھی تماشا بنایا، شوہر کی کا بیٹیوں کی عزت کا بھی تماشا بنایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ لوگوں نے تماشا دیکھا، لوگوں نے باتیں کی، ڈٹ ڈٹ کے باتیں کی، ان کی عزت کی، ان کے یہ گندے لوگ ہیں، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا، کوئی فائدہ ہوا؟ اگر پاگل عورت یہی تم معاملہ اپنے رب کے سامنے بیان کرتی تو میرا اللہ تجھے اتنا بہترین انصاف دیتا کہ تو خود سجدے میں گر جاتی کہ میرے اللہ کا جیسا انصاف ہے نا کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنی پریشانی تھی جو بھی تھا تمہیں اللہ سے بیان کرتی، اور میرا اللہ تمہیں مایوس بھی نہیں کرتا۔ یہ دنیا ہے، دنیا نے تمہیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں، تمہارے خاندان کو تمہاری فیملی کو 2 نمبر تک کہا انہوں نے، تو اس سے بڑی اور شرم کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یہی بات تم اللہ سے شیئر کرتی، اللہ سے کہتی تو راز راز بھی رہتا اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا، کیونکہ وہ میرا اللہ تھا، کیونکہ اللہ تو کسی کے بھی پردے فاش نہیں کرتا۔ باقی اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ پلیز میری کائنڈلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ صرف اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ یقین اور توکل رکھیں۔ جو اللہ پہ یقین اور توکل رکھنے والا بندہ ہے نا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی ہیں، میں بھی ہوں، میری بھی بہن بھائی ہیں، لیکن میں جو معاملہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ مجھ سے نہیں سلجھ رہا تو میں اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ میرا اللہ میرا ساتھ دے گا، میرے اللہ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ تو میرا من، میرا دل، میرا دماغ، میری ہر چیز جو ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ کس طرح کی یہ میرے من میں کیا چل رہا ہے، میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں سچی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میرا کردار ٹھیک ہے، میرے میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ کسی نے ناانصافی کی ہے تو میں اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں، اور میرے اللہ کا انصاف بڑا بہترین ہے، وہ بہترین انصاف کرتا ہے میرے ساتھ۔ تو 1000 بار ایسا ہوا کہ میں کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی، میں صرف اپنے اللہ سے شیئر کرتی ہوں، اور میرے اللہ میاں مجھے اس کا انصاف بھی دلا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ ہی بہترین دوست ہے۔ بہن بھائی سب اپنی جگہ ہے، میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت زندگی تندرستی دے۔ میری ماں ہے، میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں سارے معاملات میں پھر یہی سوچتے ہیں کہ امی کو کہیں گے تو پریشان، سسٹروں کو کہوں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی، حالانکہ میری بہنیں بہت اچھی ہیں۔ تو پھر یہی ہے کہ اللہ سے بیان کرو، اللہ سے کہو۔ جب میں تہجد پڑھتی ہوں، جب مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں کہ اللہ میاں میری فلاں پریشانی میں نے تمہیں بتانی ہے، تو میں کسی کو بتاؤں گی میں بھی میرا کوئی مذاق اڑائے یا میری بات کو لیک کرے یا کسی کو اور کو بتائے، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اس معاملے کو ڈسکس کریں، میں اپنے اللہ کو بتاؤں، اور پھر میرے اللہ جو ہیں وہ تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ میری مدد نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر جب ہم باقاعدہ ہی اپنی ایک درخواست لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ آپ ہیں، تو آپ ہی میرے ولی والی ہیں، تو آپ نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو یہ میرا مسئلہ ہے، تو اس کا کوئی حل نکال لیں، کیونکہ مجھ میں تو اتنی ہمت اوقات نہیں ہے میری کہ میں کسی کو بتا سکوں یا کر سکوں، کیونکہ کسی کو بتانے کا مجھے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی کرنا ہے آپ نہیں کرنا ہے، تو میں ڈائریکٹ پھر اللہ سے ہی رابطہ کر لوں نا۔ تو جو اپنی درخواست ہے، جو اپنا مسئلہ ہے، میں اللہ کے سامنے ہی رکھ دوں، تو پھر میرا اللہ تو پھر اللہ ہے نا، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندے کی درخواست ریجیکٹ کرے یا اس کا وہ کہیں سے بازو نہ پکڑے یا اس کی کوئی مدد نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر میرا اللہ کوئی نہ کوئی حل، کوئی نہ کوئی جو ہے نا سلوشن نکال دیتے ہیں، اور دلی سکون بھی ہو جاتا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چاہے وہ اعظم بھائی ہیں یا اعظم بیٹا ہے میرا، سلمیٰ یاسین، ستارہ یاسین ہے، تو پلیز کائنڈلی کسی کو بھی بتانے سے بہتر ہے کہ آپ اللہ سے رجوع کیا کریں، اور میرا اللہ جو ہے وہ بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اس کا انصاف تو پھر بڑا زبردست ہے۔ کسی کو نہ اپنا راز دو، نہ کسی سے کو، یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں، جب ایک بندہ اپنی بات اپنے پاس نہیں رکھ سکتا نا، تو خدا کی قسم دوسرا بندہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے راز کو راز رکھے، تو ایسی غلطی کریں ہی نہ کہ اپنی باتیں، اپنی پرسنل باتیں کسی کے ساتھ شیئر کریں، وہ اللہ سے کریں نا، جو سب کے راز رکھنے والا ہے، جو کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، کسی کی بربادی نہیں ہونے دیتا، جو ہے جس طرح سے بھی ہے، جو بھی کرنا ہے بس اللہ سے مشورہ کریں، اللہ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی، اللہ میاں آپ بتائیں ہم کیا کریں، آپ نہیں کرنا ہے، آپ نہیں ہمیں انصاف دلانا ہے، تو آپ ہی ہو ہمارے
جب اللہ ہے تو پھر بندے کے سامنے رونے گڑ گڑانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو جتنا رونا ہم بندے کے سامنے کرتے ہیں نا، اتنا رونا دھونا اگر ہم اللہ کے سامنے کر لیں نا، خدا کی قسم ہمارے مسئلے، ہماری یہ ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں. ہم دل سے دعا نہیں مانگتے، ہم بندے کے سامنے روتے ہیں، رو کے تو اسے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا فلاں نقصان ہو گیا، ہمارا ساتھ یہ ہو گیا، ہمارا یہ نقصان ہو گیا. تو ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بندہ بڑی توجہ سے بڑے چسکا لے کے سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر ہنستے ہیں، اور اس کے بعد 10 لگا کے آگے اس بات کو بڑھاوا دے کے بیان کرتے ہیں. اصل میں نا وہ جو بڑھاوا دے کے آگے بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اصل بات جو ہوتی ہے نا وہ تو پیچھے ہی رہ جاتی ہے. جو بات کو 10 لگا کے اس نے بیان کرنی ہوتی ہے نا، وہ آگے چلی جاتی ہے، جو اصل بات وہ پیچھے رہ جاتی ہے. تو بہتر ہے اپنے اللہ سے ہی رجوع کریں. تو جو کچھ بھی کیا ان دونوں بہنوں نے غلط کیا، اب اعظم کو کسیٹ رہے ہیں کہ اعظم غلط ہے، یہ ہے وہ ہے. اعظم غلط نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی خود کی غلطیاں ہیں، جو بھگت رہی ہیں، اللہ سے کرتی ہیں، اللہ سے رجوع کرتی ہیں، اللہ کو بتاتی ہیں، تو کبھی بھی اتنا خاندان کا تماشا نہیں بنتا. اب اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی. اب سب بہن بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو سے دوبارہ ملیں گے. اور مجھے پلیز لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کیا کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو میرے چینل کو واچ کرتے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا میرے چینل کو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں. اور انشاءاللہ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.